بالآخر عدالتیں اپنے فیصلے پر جہاں عمل درآمد نہیں کروا سکیں وہیں پر لوکل گورنمنٹ نے کارنامہ انجام دیا اور تمام او پی ایس افسران کو محفوظ کر لیا۔ او پی ایس افسران تو محفوظ ہو گئے لیکن آؤٹ آف ٹرن پروموشن اور دیگر عدالتی فیصلے کا کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم۔ عدالت نے یقینی طور پر پٹیشن نمبر 89 یعنی 89 2011 کا فیصلہ دیا تھا جو کہ 2013 میں آیا۔ اس کے بعد لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے باقاعدہ ایک آرڈر نکالا تھا 3 جولائی 2013 کو اور اس میں مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمام محکمے فوری طور پر آؤٹ آف ٹرن پروموشن ایبزارب ہونے والے اور او پی ایس افسران کو فوری طور پر ریلیف کریں، اور یقینی طور پر یہ آرڈر گھوما تھا اور فہرستیں بھی بنی تھیں۔ تاہم 2013 کے بعد سے مزید پٹیشنیں آتی رہیں کہ 114 اور دیگر یعنی 13، 14، 15 اور اس کے بعد 16 اور اس کے بعد 19، 20، 21 اور 22 میں بھی او پی ایس افسران اور آؤٹ آف ٹرن پروموشن اور دیگر کی سماعتیں جاری ہیں اور فیصلے آ رہے ہیں، لیکن حیران کن طور پر لوکل گورنمنٹ بورڈ اس پر عمل درآمد کرنے کے بجائے یقینی طور پر ان کو گھمانے کے چکر میں تھی اور او پی ایس افسران کو بچانے کے لیے باقاعدہ انہوں نے 17 نومبر 2021 کو ایک شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ جاری کر دیا، جبکہ 18 نومبر کو او پی ایس کے حوالے سے سماعت تھی عدالت میں، لیکن 17 نومبر کو باقاعدہ 2021 کو ایک شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ جاری کیا جس میں او پی ایس افسران کو بچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ سینئر ڈائریکٹر ایچ آر ایم جو کہ 18 کا تھا وہ 19 کا کام کر سکتا ہے، سینئر ڈائریکٹر کانٹریکٹ مینجمنٹ 18 سے 19 والا کام کر سکتا ہے، 17 والا 18 والا کام 16 والا 17 گریڈ کے افسر کی سیٹ پر بیٹھ سکتا ہے، اسی طرح 14 والا جی ہاں ایڈمنسٹریٹو آفیسر اگر 14 گریڈ کا ہے تو وہ 16 گریڈ کی کرسی پر بیٹھ سکتا ہے ایڈمن برانچ میں۔ یہ رعایتی سیل جاری تھی۔ شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ 17 نومبر کو جاری ہوا، اس میں میونسپل سروسز میں ڈائریکٹر میونسپل سروسز جو کہ 18 گریڈ کا تھا وہ 19 گریڈ کی سیٹ پہ بیٹھ سکتا ہے۔ یہ آرڈر جاری ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ میونسپل کارپوریشن کے لیے بھی اور بلدیہ عظمیٰ کراچی کے لیے اور سندھ بھر کی سطح پر اور ڈسٹرکٹ کونسل کے لیے باقاعدہ شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ جاری ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، جاری کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ او پی ایس افسران کی تلوار لٹکی ہوئی تھی اور سوال یہ تھا کہ سندھ کابینہ نے کیا اس کو منظور کیا ہے؟ چیف سیکرٹری وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ سوال جواب طلب تھے اور او پی ایس افسران تاحال اپنی سیٹوں پہ موجود تھے۔ تاہم 17 فروری 2022 کی تاریخ کا ایک گزٹ آج نمودار ہوا، جی ہاں یعنی کہ اپریل میں نمودار ہوا ہے، جس کے تحت سابق سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ نے اس وقت گزٹ تیار کر لیا تھا جو کہ ضمیر احمد عباسی کی دستخط سے گزٹ تیار ہوا۔ لوکل گورنمنٹ کی طرف سے جاری ہونے والے اس گزٹ کے مطابق 17 نومبر کا جو شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ تھا اب اس کا باقاعدہ گزٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، گزٹ جاری ہو گیا، تمام او پی ایس افسران بچ گئے عدالتی فیصلے سے، کیونکہ عدالت 2013 سے مستقل فیصلے دیتی آ رہی تھی۔ 2021 اور 2022 میں بھی سماعت چل رہی ہے، لیکن حیران کن طور پر معزز عدالت اور قابل احترام ججز فیصلے پر عمل درآمد نہیں کروا رہے تھے کیونکہ وہ رحم دل تھے اور ان کو ڈھیل دیے جا رہے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب او پی ایس افسران فارغ ہو گئے، یعنی کہ اب وہ محفوظ چھتری کے نیچے آ گئے ہیں کیونکہ شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ کا گزٹ آ گیا۔ لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ میں آپ نے کوئی سیٹ نہیں چھوڑی اور اب کونسل کے افسران یقینی طور پر فرنچ فرائز بیچیں گے، اس لیے کہ جس طرف رخ اٹھاؤ اس طرف ایس یو جی، یعنی ایس یو جی ذرا بڑا لفظ ہے، سوجی بھی بولے تو سمجھ جائیے گا کیونکہ یہ حلوے سے کم نہیں ہے۔ اب تمام پوسٹوں پر جہاں 17، 18، 19 والی تھی بلکہ 14 والی بھی گئی اور اس میں ایس یو جی افسران ہوں گے جن کا تعلق ایڈمن برانچ، انجینئرنگ برانچ، اکاؤنٹ برانچ سے ہوگا، یہاں تک کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی 18 گریڈ کا کوئی افسر سوجی کا یعنی حلوے کا ہوگا، یعنی ایس یو جی سروس کا، وہ بھی سینئر ڈائریکٹر انفارمیشن لگ کے 19 گریڈ کی جو پوسٹ ہے اس پہ بیٹھ سکتا ہے، جبکہ ڈائریکٹر انفارمیشن 18 گریڈ کی پوسٹ ہے لیکن 17 والا آ کے دھڑلے سے بیٹھ سکتا ہے کیونکہ گزٹ آ گیا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی ڈائریکٹر جو 18 گریڈ کی پوسٹ ہے اس پہ 17 والا بیٹھے گا اور یہ بھی ایڈمن برانچ کا ہوگا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر 17 گریڈ کی پوسٹ ہے، 16 والا آ کے خوشحال طریقے سے بیٹھے گا۔ شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ کا گزٹ گلے
में लगाकर कोई नहीं हिला सकता और 6 होंगे, अल्लाह रहम करे। ये अफसरान आप लाओगे कहाँ से? सवाल अभी ये पैदा होता है, क्योंकि ओपीएस अफसरान को हटाने के लिए जवाब दिया जाता है कि हमारे पास अफसरान नहीं है। अकाउंट डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो चीफ अकाउंट ऑफिसर, सीनियर अकाउंट ऑफिसर, फिर अकाउंट ऑफिसर, फिर दूसरे असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, तो फिर तो ओजटी गई पानी में। यकीनी तौर पर फिर सबके कमीशन लगाओ तो काम क्या खाक होगा, क्योंकि बंटवारा ज़्यादा होगा। शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ज़रूर आए, गजट भी आ गया, लेकिन हैरान कुन तौर पर ओजटी में इजाफा नहीं हुआ। बंदर बाट में ओजटी तकसीम हो जाएगी, क्योंकि अफसरान अपना हिस्सा नहीं छोड़ेंगे और यकीनी तौर पर यह शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बल्दियाती इदारों के लिए तबाही का बायस होगा। लेकिन क्या शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ कराची में KMC, DMC और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए है? KDA, वाटर बोर्ड, LDA, MDA, 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर इदारे जिसमें महकमा तालीम, हुकूमत सिंध, एग्रीकल्चर, उसमें भी शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का क्यों नहीं अमल दरामद कराया जाता? ये KMC, DMC, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में ही क्यों शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पर अमल दरामद कराया जा रहा है? वाज़ेह रहे कि इस हवाले से मुत्तहदा गवर्नमेंट के रुकन कौमी असम्बली सामा कादरी ने और अफसरान ने बाकायदा एक पटिशन भी दायर की हुई है, जो कि ज़ेर समात है। उसकी हेयरिंग कब हुई हमें नहीं मालूम, या अब आने वाली है हमें नहीं मालूम। लेकिन SUG अफसरान की तैनाती के ख़िलाफ़ यकीनी तौर पर मुत्तहदा गवर्नमेंट गैर मुकामी अफसरान की तैनाती पर शदीद मुज़ाहरा कर चुकी है। हसन स्क्वायर से कराची प्रेस क्लब तक और हज़ारों MQM के कारकुनान और कराची वाले उसमें शरीक थे और नारा था कि गैर मुकामी अफसरान की तैनाती नामंजूर, और इस हवाले से पटिशन भी दायर है। अब देखते हैं कि हुकूमत में शामिल होने के बाद MQM की पटिशन का क्या होता है और इस शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट से KMC, DMCs की सतह पर जो अफसरान अब बैठे रह जाएंगे उनका क्या बनेगा, यानी मकबरा। और वो MQM अब दोबारा पटिशन में जाती है फौरी समात के लिए कि नहीं, इसलिए कि शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का गज़ट जारी होने का मतलब है कि बल्दियाती इदारों में हो गया है GA शाह। कोई बात नहीं, लेकिन लोकल गवर्नमेंट ने 17 फरवरी 2022 की तारीख़ में जो गज़ट आज जारी किया है वो भी हैरान कुन और मानी खेज़ है। यकीनी तौर पर इससे सियासी धचका भी आएगा और सियासी माहौल में भी कशीदगी आ सकती है। लेकिन बल्दियाती इदारे खुसूसन KMC, DMCs में कौंसल के मुलाजमीन और अफसरान, मुलाजमीन का तो कुछ नहीं बनेगा, अफसरान का तो मकबरा भी नहीं बनेगा, वो हो गए फारिग और अब वो SUG यानी सूजी यानी हलवा खाएंगे और ये बैठे हुए अब मटकियाँ मारेंगे। इनकी पोस्टिंग कहाँ होगी? 17-18 वालों की, ये 18-19 की पोस्टिंग के ऑर्डर कैसे निकालते हैं लोकल गवर्नमेंट वाले? क्या पता था कि शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में ये कहाँ जाएंगे? कोई हिकमत अमली है या नहीं है? 18-19 ग्रेड वाले कौंसल के जाली भर्ती होने वाले, उनका तो फैसला होता नहीं, लेकिन अब उनका बनेगा क्या ये भी नहीं बता रहे। कोई बात नहीं। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।